كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيع أطلع افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ عیسیٰ میرا بندہ ہے، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا؟ عبد القادر جیلانی میرے بندے ہیں، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے؟ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے، ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہیے ان سے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے عمل، اپنی محنت، اپنی جد و جہد، بھاگ دوڑ، اپنی سعی جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ محنت تو ہر ایک کر رہا ہے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی بھاگ دوڑ سعی و جہد دنیا ہی میں گم ہو کر رہ گئی، آخرت مطلوب ہے ہی نہیں، وہ تو ایک ضمیمہ سے لگا ہوا ہے، مسلمان ہے، سنا ہے والدین سے روزہ رکھنا اچھا کام ہے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھ لیا ہے، مطلوب کیا ہے آپ کا؟ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو، طے یہ کرو۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، چاہے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر طالب دنیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے، تم اصل زندگی اس کو سمجھے بیٹھے ہو، تو تم نے کہا اللہ کی بات کی تصدیق کی، تم نے تو اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماء کا ذکر تھا، قل ادعوا الله عبد الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، یہاں اللہ کے کلمات کا ذکر ہے۔ اگر پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنی ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئیں سیاہی بنا کر۔ ایک اور جگہ بھی مضمون یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا لیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو 7 گنا سمندر بنا دیا جائے، اور وہ تمام قلم جو ہے لکھنے لگے اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے، وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اقلام ختم ہو جائیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اور آخری آیت وہاں اللہ تعالیٰ کی شان، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں؟ یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں، انسانوں کی صف میں، مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا، یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا، وہاں اس کی نفی ہے، اللہ کا بلند مقام۔ یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو، تو یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، اکیلا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل کرنے چاہیے نیک، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت خالص اللہ کی ہو، توحید عملی۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، یہ کہ جیسے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، یا جیسے ہمارے ہاں بھی میں نے آپ کو شعر سنایا تھا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا، یا یہ کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔
اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں جب حضرت ابو تراب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا کہ در حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ اور یہاں آغا خانیوں میں جو ہے 10 اوتار ہیں حضرت علی، 9 اوتار ہندوؤں کے پہلے تھے، 10ویں اوتار حضرت علی ہیں، تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سورہ مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف ہیں یہ ایک ہی صورت ہے قرآن مجید میں جس میں 5 حروف آئے ہیں مقطعات جڑواں۔ ایک صورت اور ہے سورہ شورا، اس میں 5 ہیں لیکن 2 علیحدہ لکھے جائیں گے، حامیم، اور ایک آیت بن جائے گی، عین سین قاف، یہ دوسری آیت ہے۔ یہاں یہ ایک ہی آیت اور جڑواں لکھے ہوئے حروف مقطعات 5 ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں کہ جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی ہجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے، اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے قریش کے سرداروں کی، اور عمرو بن العاص گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، وہ واپس لینے کے لیے کہ یہ ہمارے بگوڑے آ گئے، انہیں واپس کیجئے، تو نجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی، اپنے حالات بتائے، تو آخری داؤ یہ کھیلا عمرو بن العاص نے کہ آپ ذرا پوچھئے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھا جس کو آپ خدا مانتے ہیں۔ تو پھر نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں، تو پھر یہ آیات پڑھ کر جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر ابن ابی طالب، حضور کے چچا داد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر ابن ابی طالب، انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی، تو نجاشی نے کہا، تنکا اٹھایا کہ جو تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھر بھی زائد نہیں ہے۔ اور پھر اعلان کیا، مسلمانوں تم یہاں رہو، امن سے رہو، سکون سے رہو، اور وہ سفارت جو تھی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا، چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کروں گا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اب ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا، لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یحییٰ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے معجزانہ تھی، عام حالات کی تو نہیں تھی۔ حضرت زکریا کتنے بوڑھے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ ساری عمر جو ہے بانجھ رہی تھی، اور بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو، دعا کی چپ کے دل ہی دل میں۔ قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے سفیدی سے، یعنی سفید ہو گیا ہے بالکل، سیاہ بال کوئی رہے ہی نہیں۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نامراد رہا ہوں۔ آج بڑی ہمت کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے، رشتہ داروں سے میرے بعد، یعنی یہ کہ اس ہیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو میری گدی پر بیٹھ سکے، میرے اس منصب کو سنبھال سکے۔ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیا، تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر۔ اب یہاں ولی کا لفظ کہا، کوئی میرا ساتھی ہو، کوئی ایسا ہو کہ جو میری ان چیزوں کا یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری وراثت کو سنبھال سکے، اور میری کیا ہے یہ آل یعقوب کی وراثت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اس کا صحیح وارث بن سکے۔ وجعلہ رب رضیہ، اور پروردگار اسے تو بنائی ہو، رضی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، راضی اور مرضی دونوں کے معنی میں آ جائے گا، وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ دونوں پہلو جو ہیں رضی کے اندر آ جائیں گے۔ انہیں جب یہ بشارت مل رہی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس کا سا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا، یا اس کی سی صفات اس سے پہلے کسی میں پیدا نہیں کی، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے وہی بات عرض کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا، وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ،
اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سوکھ چکا ہوں، میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خشک ہو چکے ہیں۔ قال کذالک، کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی حی، تیرے پروردگار کا فرمانا یہ ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے کہا کہ پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر ہو جائے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہا کہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لیے کہ اب تم 3 راتوں تک متواتر گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے۔ وہاں سورہ آل عمران میں تھا ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے نام سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی سلب کر لی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا، عبادت ہو رہی تھی، دعا ہو رہی تھی، مناجات ہو رہی تھی۔ فاوحی الیہم، اپنی قوم پر آ کر انہیں وحی کے ذریعے سے کہا، وحی اشارہ کرنا، وحی کے جو لفظی معنی عربی زبان میں الاعلام بالسرعہ والخفا، کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا، دوسروں کو پتہ نہ چلے، یہ وحی ہے۔ تو وحی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورى کے اندر۔ اوحا الیہم، انہوں نے اشارے سے کہا، بات تو کر نہیں سکتے تھے، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یہ خاص وقت ہے، اس میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے، لہذا ذرا صبح و شام تم اللہ کی تسبیح و تحمید ذرا کثرت سے کرو۔ یا یحییٰ، اب ولادت ہو گئی حضرت یحییٰ کی، وہ مخاطب ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ظاہر بات ہے کہ تورات موجود تھی، زبور موجود تھی، اور نبیوں کے صحیفے موجود تھے۔ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی، بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں، کیوں سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں، حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، یہ دونوں جو ہے غیر معمولی شخصیتیں ہیں، عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں۔ انبیاء اور رسل کے اندر بھی ان قسم کے اوصاف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی۔ وحنانا من لدنا، اور سوز و گداز، ہم سے محبت، اور محبت بھی سوز و گداز والی، ان کی طبیعت کے اندر رقت، سوز و گداز۔ حنانا من لدنا وزکا، اور ہم نے ستھرائی، پاکیزگی، پاکی ان کی گھٹی کے اندر گھول گھول کر ڈال دی۔ وکانا تقیہ، اور بہت ہی متقی تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے، ادب کرنے والے۔ ولم یکن جبارا عصیا، نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے، بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آ گئی ہوں گی جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہیں کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا، وہ عورت، اس طرح کے الفاظ، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے گستاخی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں تھا۔ شاید ایسی کوئی بات تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد، اور سلام اس پر جس دن کہ اس کی ولادت ہوئی، وہ یوم یموت، اور جس دن کہ وہ مرے، وہ یوم یبعث حیا، اور جس دن کہ وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے۔ اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب ذکر کیجئے اس کتاب میں، قرآن میں، مریم کا، سلام علیہا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا۔ کوئی اعتکاف کی شکل جیسے ہوتی ہے، کوئی پردہ لگا دیا ہوگا، یا کوئی خاص اسی طرح کے معاملے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر، فاتخذت من دونہم حجابا، ان سے انہوں نے پردہ تان لیا، اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر، باقی لوگ جو تھے ان سے علیحدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ فناداہا من تحتہا، تو پکارا اسے اس کے نیچے سے، لا تحزنی، آپ اس میں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي، یا یحییٰ، اب ولادت ہو گئی حضرت یحییٰ کی، وہ مخاطب ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ظاہر بات ہے کہ تورات موجود تھی، زبور موجود تھی، اور نبیوں کے صحیفے موجود تھے۔ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی، بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں، کیوں سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں، حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، یہ دونوں جو ہے غیر معمولی شخصیتیں ہیں، عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں۔ انبیاء اور رسل کے اندر بھی ان قسم کے اوصاف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی۔ وحنانا من لدنا، اور سوز و گداز،
ہم سے محبت، اور محبت بھی سوز و گداز والی، ان کی طبیعت کے اندر رقت، سوز و گداز، حنانا من لدنا و زکا، اور ہم نے ستھرائی، پاکیزگی، پاکی ان کی گھٹ گھٹی کے اندر گھول گھول کر ڈال دی۔ وکانا تقیہ، اور بہت ہی متقی تھے، وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے، ادب کرنے والے، ولم یکن جبارا عصیا، نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے، بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آ گئی ہوں گی، جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہیں کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا، وہ عورت، اس طرح کے الفاظ، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے گستاخی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں تھا۔ شاید ایسی کوئی بات تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام اس پر جس دن کہ اس کی ولادت ہوئی، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن کہ وہ مرے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن کہ وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے۔ اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب ذکر کیجئے اس کتاب میں، قرآن میں، مریم کا، سلام علیہا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا۔ کوئی اعتکاف کی شکل جیسے ہوتی ہے، کوئی پردہ لگا دیا ہوگا، یا کوئی خاص اسی طرح کے معاملے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر، فاتخذت من دونہم حجابا، ان سے انہوں نے پردہ تان لیا، اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر، باقی لوگ جو تھے ان سے علیحدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا، فناداہا من تحتہا، تو پکارا اسے اس کے نیچے سے، لا تحزنی، آپ اس میں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، اور سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائیے، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو یہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں گی، فکلی واشربی، تو کھائیے اور پیئے، وقری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، فاما ترین من البشر احدا، تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو، کوئی انسان آپ سے پوچھے، فقولی، تو کہہ دیجئے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی، جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی، اس کے علاوہ گفتگو پر بھی پابندی تھی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، آئیں اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے، قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اب انہوں نے، اے مریم، یہ تو تم بڑا طوفان چڑھ لائی ہو، یہ کیا کر لائی ہو، یہ تمہاری گود میں کس کا بچہ ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی بھائی ہو ہارون نامی، اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت ہارون کی نسل سے ہیں یہ، لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جد امجد کی تم نسل سے ہو، اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا، اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم کیا کر لائی ہو؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ کیسے ہم اس سے بات کریں، اس سے کیا پوچھیں، یہ ہمیں کیا بتائے گا، بچہ ہے گھوڑے میں یا گود کے اندر۔ قال انی عبد اللہ، اب وہ بچہ بولا، حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے تاکید کی ہے اللہ نے زکوٰۃ کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، خدمت گزار ہوں، لم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور سخت تندخو نہیں بنایا ہے، والسلام علیہ، اور سلام ہے مجھ پر یوم ولدت، جس دن کہ مجھے جنا گیا، میری ولادت ہوئی، ویوم اموت، جس دن کہ میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن کہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہم الصلاۃ والسلام۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ قول حق، قول فیصل 100% درست جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شان کے شایع نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون،
جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، اور یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو جماعتوں نے، گروہوں نے، فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے، غلط باتیں جو ہے گھڑ لیں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس بڑے دن کی پیشی سے۔ اس بڑے دن جب پیش ہوگی، حقیقت کھل جائے گی، حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی، تو جو انہوں نے من گھڑت عقیدے بنا لیے تھے، جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی، ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ اسمع بہی وابصر، اس پیشی کے دن تو ان کی سماعت بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوں گی، ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور اے نبی ان کو خبردار کر دیجیے اس یوم الحسرت سے، وہ جو یوم قیامت حسرت کا دن ہے، وہ جس دن کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور یہ غفلت کے اندر مبتلا ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی یقیناً وارث ہوں گے زمین کے، سب ختم ہو جائیں گے، زمین اور اس کا جو کچھ ہے مال، اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذرا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا بھی علیہ الصلاۃ والسلام۔ انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابت، ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں آپ پوچھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں، آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابت، ابا جان، یہ بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی حق کی طرف بلانے والا اپنے بڑے کو، کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے، یا ابت، یا ابت، ابا جان، ابا جان، اس انداز میں، لٹ مارنے کے انداز میں نہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، میرے پاس وہی آئی ہے، اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے۔ فإما یاتینکم منی ھدی، میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے، فاتبعنی، بس میری پیروی کیجئے، میرے پیچھے چلیے، میرا کہنا مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھی راستے کی طرف۔ یا ابت، ابا جان، لا تعبد الشیطان، دیکھیے شیطان کی بندگی نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا، نافرمان تھا، اس نے سرکشی کی تھی۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہاں یہ لجاجت ہے، کہاں یہ استدعاء کا انداز ہے، کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے، ابراہیم کیا تم میرے آلہہ سے، میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو؟ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور فوراً تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ۔ قال سلام علیک، انہوں نے کہا سلام، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا۔ وادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، اسی سے دعا کروں گا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلہم، جب ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی کر لی، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوج رہے تھے اللہ کے سوا، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، وکلا جعلنا نبیا، اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا، ووہبنا لہم من رحمتنا، اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے، فضل سے عطا فرمایا، وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور ان کے لیے ہم نے اعلیٰ تذکرہ اور اعلیٰ شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی۔ رفعنا لک ذکرک کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے اندر بول بالا رہا۔
كلما نادوا قال يا عبدي واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا۔ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں، جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے، تو اس میں 9 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ 9 صورتیں تین صورتوں کے سب گروپس کی شکل میں ہیں۔ ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے اور ایک منفرد مزاج کی صورت ہے۔ سورہ یونس، سورہ ہود ایک جوڑے کی حیثیت سے، سورہ یوسف منفرد ہے، ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے وہ مشتمل ہے۔ پھر سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہے۔ سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے، بلکہ اس پورے گروپ میں یہ اس اعتبار سے قدرے مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی صورتوں کا ہے، مضامین کی مناسبت بھی انہی سے ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ردم جو ہے وہ بہت تیز ہے، صوتی آہنگ بہت نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جو ہے، جو ملکوتی غنا ہے، وہ اس میں بہت نمایاں ہے۔ پھر 3 صورتیں، سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں، یہ منفرد مزاج کی ہے، لیکن اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے۔ اب پھر 3 صورتیں جو آ رہی ہیں، سورہ مریم، پھر سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء۔ یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے 2 صورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء، ان میں بڑی گہری مشابہت ہے، اور یہ قصص النبیین کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا، انباء الرسل کے انداز میں نہیں۔ وہ جو انداز سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا، سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم نے انکار کیا، قوم ہلاک کر دی گئی، یہ انداز جو انباء الرسل، ایام اللہ، اس کا نہیں۔ لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد صورت ہے، اور وہ ہے سورہ طٰہٰ۔ یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 8 میں سے 5 رکوع مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں، اور ان کی ایک نسبت جو معنوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غلامی سے نجات دلائی، اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھیے، جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا، یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ فاصلے سے ہے۔ سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں آپ کو قصص النبیین کے انداز کا بات ملے گی، تو یہ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمایاں ہو جائے گی۔ سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے، سب سے پہلے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہوا پہلے رکوع میں۔ دوسرا رکوع بہت طویل ہے، اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ تیسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہ کان صدیقا نبیا۔ اب یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، اور میں نے اسی لیے آج جو ہے کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی، کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ 2 کے بارے میں آ رہا ہے رسولا نبیا، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسولا نبیا، انہ کان رسولا نبیا، اور 2 ہی کے بارے میں آیا انہ کان صدیقا نبیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، ترکیب مختلف ہے، تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے۔ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ہمیں دکھا اور اس کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس کی وضاحت سورہ نساء میں آئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
یہ منعم علیہم جو ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی، اس کے 4 درجات ہیں۔ اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں، پھر صدیقین کا، پھر ان سے نیچے شہداء کا، اور پھر بیس لائن سمجھیے کہ وہ صالحین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں، مخلص ہیں، صادق القول ہیں، صادق الایمان ہیں، یہ گویا کہ بیس لائن ہے۔ نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کوئی شخص ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت کا ہے، اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے، اور یہ آخری درجہ ہے، اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اکتسابی نہیں ہے، وہ تو وہبی ہے، اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا، آؤٹ آف باؤنڈز ہے اب نوع انسانی کے لیے، وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اس صدیقین اور شہداء کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کو اب سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو جدید سائیکالوجی کی 2 اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو 2 مختلف مزاجوں پر بنایا ہے، ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کچھ کھیل کود میں، سیر میں، باغ، یہ وہ، ملنا جلنا، لوگوں سے ملیں گے، وہ پبلک میں ہوں گے، مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے، زیادہ خوش ہوں گے۔ کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ درومبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹروورٹس۔ وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس 2 مزاج ہیں بنیادی طور پر، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے تیسری یہ کیفیت کہ جس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ، ایمبی ورڈ، یہ بہت شاذ ہوتا ہے، بہت شاذ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعتاً اس میں توازن قائم کر سکیں، یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا۔ تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے۔ پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو اس کائنات کی تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں، اشارے کرتی ہیں، گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک، کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، کیسے کریں یہ پتہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا۔ یہ صدیقین ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے، جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس اذان کی آواز آئے اور میں چلوں، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے ایک لحظے کا توقف نہیں کیا، گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف، وہ دنیا میں مگن ہیں، کھیل کود میں ہیں، شکار میں ہیں، کشتیوں میں ہیں، ہنسی مذاق میں ہیں، گفتگوؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کی طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا، لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں، اس کی طرف متوجہ ہونے میں۔ لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں، بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہیں۔ اب اس کی مثال حضرت عمر ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، 6 سال لگ گئے۔ حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا، وہ بنو عدی میں سے تھے، حضور بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی؟ 6 سال، سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں، نہایت محبت کرنے والے حضور سے، اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے ہیں کہ ایک روز آئے باہر سے، شکار کھیل کر آ رہے تھے، کئی دن باہر رہے تھے، واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے، لونڈی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ، اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں، کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں، اور اسی وقت کہا اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ دو۔ یہ ان کے ایمان کا معاملہ۔ تو یہ حمزہ ہے، اس طرح حضرت عمر ہیں، چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی، اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں، جان سے مار دیں، لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا سعید ابن زید کو، بہن کو بھی مارا ہے، لیکن پھر اچانک بدل گئے۔ پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، گردن میں تلوار حمائل کیے ہوئے، جیسے غلام ہوتے ہیں، ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا، ان کی تلواریں گردنوں میں حمائل ہوتی تھی، وہ ایمان لا رہا ہے۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا۔ اس کی تفسیر آگے آ جائے گی سورہ طٰہٰ کے اندر۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اس کو پکارا، اس سے بات کی، اس کو بلایا طور پہاڑ کے داہنی جانب سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی، چونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اگلی صورت میں آ جائے گا۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا۔ اس کی تفسیر آگے آ جائے گی سورہ طٰہٰ کے اندر۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اس کو پکارا، اس سے بات کی، اس کو بلایا طور پہاڑ کے داہنی جانب سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی، چونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اگلی صورت میں آ جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا۔ اس کی تفسیر آگے آ جائے گی سورہ طٰہٰ کے اندر۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اس کو پکارا، اس سے بات کی، اس کو بلایا طور پہاڑ کے داہنی جانب سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی، چونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اگلی صورت میں آ جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذرا تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا بھی، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے۔ اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ابا جان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھری۔ کان رسول النبی، وہ رسول نبی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کے منظور نظر کہہ لیجیے، مرضیہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی۔ یہ ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ ایک نبی ہیں کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گزرے ہیں۔ کہ آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی گزرے ہیں، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، تورات میں شیس علیہ السلام۔ تو نبی تو یہ ہیں حضرت آدم پہلے نبی، پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس۔ تورات میں ان کا نام حنوک ہے، شیس کا نام سیس ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ادریس کا حنوک نام ہے وہاں۔ لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، یہ دونوں نبی ہیں صرف۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے، مزاجاً ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت، صدیقیت والا مزاج۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک۔ اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے، چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب معراج میں۔ لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا، بلند مقام دینا، اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ رافعک الیہ، جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے، یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، دیکھیے وہی لفظ آ گیا اب، یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے، من النبیین، انبیاء میں سے، کیونکہ منعم علیہم کے 4 طبقات تھے، ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا۔ من النبیین من ذریۃ آدم، اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا، ومن ذریۃ ابراہیم، اور پھر ذریۃ ابراہیم میں سے ہیں ان کی اولاد سے، و اسرائیل، اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا،
اور جنہیں کہ ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، پسند کر لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، خروا سجدا و بقیا، تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی جگہ پر بعد میں آ گئے، ان کے جانشین ہوئے، ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ۔ یہ خلف کا لفظ جب آتا ہے لام کی جزم کے ساتھ تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے، تباہ کرنے والے، ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ہوں، ناخلف۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، شہوات، خواہشات، جذبات، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ، یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کے پورے اعمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن وعبادہ بالغیب، ان کو کیا ملے گا؟ وہ باغات، ریزیڈینشل گارڈن، بسنے والے باغات، رہنے والے باغات، جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں، یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو ابھی نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، ہم ایمان لا رہے ہیں اس پر غیب میں، یؤمنون بالغیب۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے، اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے، اب وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، بس صرف سلام ہی سلام، ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام، قیلا سلاما سلاما۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے، خدا ترس ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے، اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا، تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں، وہ آپ پر بڑا شاق گزرتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے۔ اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ جواب ہے جو جہاں دیا جا رہا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہو سکتے، ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے پھر، اور ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ میں گویا کہ بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں۔ فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سرتابی نہیں کرتے، سرے منہ اس میں فرق نہیں ڈالتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہیں اور ہو گئی ہے، معاذ اللہ، تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین، فاعبدہ، پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمے رہیے، صبر کیجئے۔ هل تعلم له سمیا، تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کی کوئی اور ہستی ہے؟ ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی کائنات میں موجود نہیں۔
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر، کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے کہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے. میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں، ہمارے شفعاء ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. تو بعث بعد الموت کے وہ منکر نہیں تھے، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا. اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا. اولا یذکر الانسان، تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے. تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا؟ کیا تھا وہ پہلے، اس کی کیا حقیقت تھی؟ یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک نطفہ ہے، اس سے ہمارا آغاز ہوا، یہ تو سبھی جانتے ہیں نا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کے گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہم ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہیں وہ جو سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں. بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے عقبہ ابن ابی معیط کو، ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کی گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا، پھر اس کو آگے نکال کر نمایاں کیا جائے گا. ثم لنحن عالم بالذین هم اولی بحاصلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر.